हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी की। और वीडियो का टाइटल है बिस्मिल्लाह की बरकत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इससे हमें क्या जानकारी मिलने वाली है और बिस्मिल्लाह की क्या बरकत है वो हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। और अभी तक जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बाकी की करेंगे बातें हम बाद में। कबीर की एक रिवायत आपको सुनाता हूँ। तफसीर कबीर की एक रिवायत है, सुन लीजिए। हज़रत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़बरस्तान से गुज़र रहे थे। गुज़रते हुए एक ख़बर के सामने से आपका गुज़र हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ कुछ देर ठहर गए और फिर आप जो है कुछ देर के ठहरे तो आपने मुशाहिदा किया कि उस ख़ब्र पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, अज़ाब उतर रहा है। वो क़ब्र में एक नौजवान मदफून है और उस पर अल्लाह का अज़ाब उतर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल की, अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अल्लाह इस बंदे पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, इसके अज़ाब को उठा ले। ये कहते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र पड़े। लेकिन फिर जब वापस आ रहे थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस ख़ब्र पर अज़ाब के बजाय रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। वो बंदा अल्लाह की रहमतों से माला माल हो रहा है, फैज़याब हो रहा है। जहाँ तकलीफ़ और मुसीबत में था वहाँ राहत में, खुशी में है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार अर्ज़ गुज़ार हुए, ए अल्लाह, मैं अभी जाते हुए देखा इस बंदे पर अल्लाह तेरा अज़ाब नाजिल हो रहा था और ए अल्लाह वापिस हो रहा हूँ, देख रहा हूँ इस पर रहमतों खुशियों का नुज़ूल हो रहा है, इनाम व एहसान व फजल का नुज़ूल हो रहा है, करम की बारिश हो रही है, रहमत उंडली जा रही है। ए अल्लाह, आखिर बात क्या है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए ईसा, जब ये बंदा इंतकाल कर गया था तो इसकी बीवी उम्मीद के साथ थी, खुशखबरी थी उसके पास, इसकी बीवी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, और ये बंदे के इंतकाल के बाद इसका बेटा दुनिया में पैदा हुआ और आज वह बच्चा 4 साल 4 महीने का हुआ। तो उसकी मां ने उसकी बिस्मिल्लाह खानी की मजलिस रखी और वह बच्चा अपनी छोटी छोटी जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की। और ईसा, इसके बच्चे ने मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारा तो मेरी रहमत ने मुझको आवाज दिया, अल्लाह, जो तुझे रहमान और रहीम कहकर याद करता है तो उसके बाप को अजाब कैसे देता है? तो मेरी रहमत ने मुझको आवाज दी तो ईसा, मैंने उस बंदे पर से अजाब उठा लिया, उस बच्चे की उस तिलावत की बरकत से उसके बाप पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शाने दक्कन। एक गुनहगार शख्स खबर में अजाब का मुस्तहिक, लेकिन तिलावत कुरान की बरकत ने उस पर से अजाब को उठा लिया, गुनाहगार के गुनाह माफ हो गए। फिर वो तिलावत खुद नहीं किया, उसकी औलाद ने तिलावत की, उसके बच्चे ने तिलावत की। जब बच्चा पढ़ता है, बाप पर से अजाब उठ जाता है, तो फिर सोचो पढ़ने वाले बच्चे को कितना अजर मिलता होगा, पढ़ने वाले खारी को कितना सवाब मिलता होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें फ़ख्र इस बात पर नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। फ़ख्र की बात तो है, लेकिन हकीकी फ़ख्र इस बात पर हो कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान है, हमारे बच्चे को हमने आलिम दीन बनाया है, हमारे बच्चे को हमने दीन की तालीम दिलाई है, कुरान और हदीस की तालीमात से सरफराज करवाया है। इस बात पर फ़ख्र किया जाए। आप पूछे क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करता है तो वो तालीम सिर्फ दुनिया के हद तक फ़ायदामंद है, वो तालीम दुनिया के हद तक फ़ायदामंद है। बल्कि आप यूँ कह दे, मैं कहता हूँ दुनिया में मरने से पहले ही उसकी तालीम का फ़ायदा ख़त्म। आप पूछे हजरत वो कैसे?
دیکھیے کئی ایسے ریٹائرڈ انجینئرز ہیں، ریٹائرڈ ڈاکٹرز ہیں، ریٹائرڈ ایڈوکیٹس ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ سی ایس ہیں. آپ ذرا غور کیجئے گا، ریٹائرڈ ہو گئے، اب وہ بیچارے کام پہ جا رہے ہیں. بولو بھائی، ذرا زور سے بولو نا. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کو آ رہے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں پہ جا رہے ہو نا؟ بولو. پہلے ہی آتا تو قصہ ختم تھا نا بھائی. پہلے ہی اگر اپنی آخرت کی فکر کر لیتے تو مسئلہ ختم تھا. کئی لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد یاد آتی، ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ یاد آتا، ریٹائرمنٹ کے بعد بوڑھے ہونے کے بعد، گھٹنے جواب دینے کے بعد، دانتاں نکلنے کے بعد، آنکھاں کمزور ہونے کے بعد جب ان لوگوں کو آخرت یاد آتی، جنت یاد آتی، جب سوچتے ارے کچھ تو بھی کر لینا رے بھائی. پھر یہ جوانی میں کہیں کو نہیں سوچے. جب تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے نونہال بچے تمہارے انڈر کنٹرول تھے، اس وقت تم نے یہ بات کیوں نہیں سوچی؟ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ماہانہ 5,000 روپے، 3,000 روپے، 4,000 روپے ایک مدرسے میں دے رہے ہیں. دے کے یہ بول رہے ہیں کہ مولانا میرے نام سے ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ. پیسے دے کے بول رہے ہیں میرے بابا کے نام سے ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ. میں پوچھتا ہوں کیوں آپ کا بچہ نہیں ہے؟ آپ غیر کے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، خود اپنے بچے کو حافظ کیوں نہیں بناتے؟ جب غیر کے بچے کو ماہانہ فیس دے کے حافظ قرآن بنانے سے آپ کو ثواب ملتا، اجر ملتا، نعمت ملتی، تو پھر خود کے بچے کو اگر حافظ قرآن بنائیں گے تو کتنا بڑا اجر ملے گا، کتنے بڑے ثواب کی بات ہوگی. آپ دین کی تعلیم کو نکمی کیوں سمجھتے ہیں، کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت اس لیے دیا کہ غریبوں کے بچوں کو حافظ بناؤ اور اپنے بچوں کو لندن میں پڑھاؤ، اور اپنے بچوں کو آپ جو ہے دنیاوی تعلیم دو کہ حافظ قرآن غریب کا بچہ بنے گا، امیر کا بچہ نہیں بنے گا. حافظ قرآن بن کے غریب کا بچہ جنت میں جائے گا، کیا امیر کے بچے کو جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ جو فکر دوسروں کی اولاد کے لیے کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن وہی فکر آپ اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایک بیٹا آپ کا حافظ قرآن بن جائے گا تو آپ کے پورے خاندان کو جنت میں لے جائے گا. ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو اسی لیے جو لوگ پیسے دے کر دوسروں کے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانے کا جذبہ پیدا کریں. کیا ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کے انجینئر نہیں بن سکتا؟ کیا ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کے دنیاوی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتا؟ خدا کی قسم بڑھ سکتا ہے. کوشش کرے تو کام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے دل میں قرآن سے محبت ہو، تعلق ہو، جذبہ ہو، ایمانی حرارت محسوس کی جائے، تو تب جا کے ہمارے اندر بھی کچھ انقلاب آ سکتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں تاکہ ایمان مضبوط ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ایمان کو مضبوطی ملے. میں نے قرآن شریف کی جو آیت خطبے میں پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت کیسی ہے آپ نے اب تک تو سن لیا، وَشِفَاءٌ اب شفا کیسی ہے یہ بھی سن لیجئے. یہ شفا کا تعلق عقیدے سے ہے. آپ کی عقیدت مضبوط رہنا، آپ کو یقین کامل رہنا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس کی برکت اللہ میرے کو دیں گا تو خدا کی قسم دیتا. آپ کا عقیدہ اگر ڈاواں ڈول ہے، خلط ملط ہے، ہوتا کی نہیں ہوتا کی، تو خدا کی قسم نہیں ہوتا. یہ بھی سن لیجیے آپ، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اب آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، تفسیر کبیر میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابی، جنگجو صحابی،
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم کفار سے مقابلہ کریں گے تو سامنے 10 لاکھ کی فوج ہے غیروں کے پاس، مسلمانوں کے پاس صرف 60,000 کی فوج ہے۔ تو یہ ٹینشن چل رہا تھا کہ یہ 60,000 وہ 10 لاکھ سے مقابلہ کیسا کریں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا آپ اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مجھے اجازت دیجئے میں اکیلا جا کے وہ 10 لاکھ کو مار کے آتا ہوں۔ بولے ایسی ایمانی حرارت تھی، ایسا ایمان تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ خالد بن ولید کو دیکھ کر 1 2 20 25 40 50 آدمی نہیں، 45,000 کی فوج کافروں کی پلٹ کے گھوڑے الٹا کے بھاگ رہی تھی، گھوڑے پلٹا کے بھاگ رہی تھی۔ یہ کہتے بھاگ رہی تھی بھاگو خالد آ رہا ہے، خالد بن ولید آ رہا ہے، خالد بن ولید آ رہا ہے۔ اتنا ڈرتے تھے لوگ جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے، ایسے جنگجو صحابی تھے۔ رسول اللہ نے کہا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا خالد کیا بات کر رہے ہو، وہ 10 لاکھ میں سے 60,000 کی فوج مقابلہ کرنے آ رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو اکیلا جا کے مار کے آؤں گا؟ تو کہا ہاں، میں کبھی تنہا نہیں ہوتا، میں جہاں جاتا ہوں اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایمان تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ دشمن چاہتا تھا کہ خالد بن ولید قتل ہو جائے۔ یہ ویڈیو بہت اچھی تھی علامہ احمد نقشبندی صاحب جی کی، ان کی بیان، ان کی باتیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئیں کہ انسان کو ہر چیز پڑھنا چاہیے اور ماں باپوں کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے۔ آپ کی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو ہمیں یہ بنانا ہے، یا بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے مذہب کے لیے اور اپنے کے لیے بھی کچھ سکھانا چاہیے، بچوں کے اوپر زور ڈالنا چاہیے کہ وہ بچہ اپنے لیے بھی اس سے کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ بچوں کو کچھ بنا رہے ہو یا بچہ خود بن رہا ہے وہ تو اس دنیا کے لیے ہوگا، لیکن جو آپ اس کو مذہب کا سکھاؤ گے وہ اس کے لیے اوپر کام آئے گا اور آپ کے لیے بھی بڑھاپے میں کام آ سکتا ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور چاہے جوانی ہو، بڑھاپا ہو، چاہے کوئی بھی عمر ہو، اللہ کو، بھگوان کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں چاہیے کہ جب پریشانی آئے یا کوئی ہمیں ضرورت ہے تب ہم اس کو یاد کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اسے یاد کرنا چاہیے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔